نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا پاکستان سے آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المقدس جیسا عظیم مہینہ عطا فرمایا۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے تیسرا عشرہ یعنی جہنم سے آزادی یہ آج کل چل رہا ہے۔ بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس مہینے میں بھی اور اس عشرے میں بھی اپنی عبادات سر انجام دے رہے ہیں۔ دن کو روزہ رکھنا اور رات کو تراویح میں قرآن پاک پڑھنا اور سننا ان کا مشغلہ ہے، اور مزید وہ حضرات بھی بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں جو دنیا بھر کی گناہگو مصروفیات سے وقت نکال کر اعتکاف کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی عبادات کو قبول اور منظور فرمائے اور زیادہ سے زیادہ آئندہ زندگی میں بھی عبادات کی توفیق بخشے، آمین۔ نئے ہمارے سننے والے سامعین اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہیں تو اردو زبان میں صاف اور سلیس الفاظ میں اپنا سوال لکھ کر ہمارے اس ای میل ایڈریس پر روانہ فرما دیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ ای میل یہ ہے markaz.edu87@gmail.com۔ میں اس کی اسپیلنگ کر دیتا ہوں، markaz.edu87@gmail.com۔ انشاءاللہ العزیز آپ سوال بھیجیں گے تو آپ کے سوال کا جواب دے دیا جائے گا۔ شروع کرتے ہیں آج کے پہلے سوال سے۔ پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے قربان احمد صاحب نے انڈیا سے۔ آپ سوال پوچھتے ہیں، مفتی صاحب مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سال پورا ہونے سے پہلے ہو سکتی ہے یا نہیں، رہنمائی فرمائے۔ جی ہاں، ہو سکتی ہے۔ مثلا ایک شخص کے پاس جو مال ہے اس مال کی زکوٰۃ کا جو سال ختم ہونے پر اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے وہ ہے یکم شعبان کو۔ شعبان کے یکم آنے سے پہلے دو مہینے پہلے، 3 مہینے پہلے کسی ضرورت مند کو ضرورت پڑی اور یہ سمجھتا ہے کہ شخص زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اس نے زکوٰۃ کی نیت سے کچھ رقم اس کو دے دی۔ کوئی اور تقاضا آیا تو اس میں اس نے زکوٰۃ کی رقم دے دی، تو سال ختم ہونے سے پہلے اگر زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو یہ زکوٰۃ ہو جاتی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ آپ کا جب سال مکمل ہوگا اور زکوٰۃ ادا کرنے کی ڈیٹ جب آ جائے گی تو اس وقت آپ زکوٰۃ کا حساب کریں۔ مثلا اس وقت زکوٰۃ کا حساب کیا تو آپ کی زکوٰۃ 80,000 روپے بنتی تھی۔ آپ نے زکوٰۃ جو ادا کی ہوئی تھی وہ تھی 40,000، تو باقی 40,000 آپ دے دیں گے۔ یا یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی تھی 1,00,000 روپے، بنتے تھے 80,000 روپے، تو جو 20,000 روپے باقی ماندہ ہیں وہ آپ اگلے سال کی زکوٰۃ میں کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کی رقم پہلے دی جائے تو بالکل دی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابو شہاب اعظمی صاحب متعلم دارالعلوم دیوبند، آپ سوال کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ایک دکان ہے جسے میں نے کچھ دنوں پہلے 5 لاکھ روپیہ صرف کر کے شروع کیا تھا، لیکن اب میں زکوٰۃ کس طرح نکالوں؟ دیکھیے، جب آپ کے پاس اتنی رقم آ چکی تھی جس سے آپ صاحب نصاب بنے تو وہ تاریخ یاد کریں۔ مثلا آپ صاحب نصاب بنے تھے 1 محرم کو، اب آپ چلتے آئیں ابھی آپ نے ان پیسوں سے کاروبار کیا ہے تو اب زکوٰۃ نہ نکالیں، اگلے سال 1 محرم یعنی جس تاریخ کو آپ کا نصاب والا سال مکمل ہو رہا ہے اس تاریخ کو آپ حساب لگائیں۔ آپ کے پاس سونا ہے، آپ کے پاس چاندی ہے، آپ کے پاس نقدی رقم ہے، یا یہ جو آپ نے دکان میں مال ڈالا ہے، مال تجارت ہے، تو ان سب کو آپ نے 1 محرم کو جمع کر کے اس کے مطابق زکوٰۃ نکالنی ہے۔ تو زکوٰۃ کا تعلق آپ کی مقرر کردہ تاریخ جس پر آپ صاحب نصاب بنے تھے اس پر آپ لگائیں گے۔ محمد صاحبان صاحب نیپال سے آپ سوال پوچھتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب ایک مسئلہ ہے کہ اگر محلے کا کوئی شخص اعتکاف نہیں بیٹھنا چاہتا تو کیا اس صورت میں کسی کو بطور اجرت اعتکاف میں بٹھا سکتے ہیں یا نہیں؟ اعتکاف ایک عبادت ہے اور عبادت پر اجرت لینا اور اجرت دینا یہ جائز نہیں ہے، اس سے عبادت قبول نہیں ہوتی۔
آپ کی مسجد کے اگر کوئی شخص نہیں بیٹھے اور اجرت پر بٹھایا گیا ہے کوئی شخص، تو اس سے اعتکاف قبول نہیں ہوگا، نہ ان کا اعتکاف کرنا اور نہ مسجد والوں کا اجرت دینا۔ بہرحال گناہ کیا ہے ان لوگوں نے، تو ان پر توبہ اور استغفار لازم ہے۔ محمد امین صاحب انڈیا سے آپ سوال پوچھتے ہیں، ہمارے یہاں ایک مسجد ہے، مسجد کے ذمہ داران نے معتکفین کو اوپر کی منزل پر رکھا ہوا ہے۔ معتکفین کا حال یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے وہ اوپر سے نیچے آتے ہیں، آتے وقت ان کو جہاں جوتے چپل اتارے جاتے ہیں وہاں سے داخل ہونا پڑتا ہے، تو کیا ان کا اعتکاف صحیح ہے یا نہیں؟ دوسری منزل کی طرف جانے کے لیے اگر سیڑھیاں مسجد کے اندر ہی سے ہوں، یعنی مسجد کا صحن ہے، صحن سے سیڑھیاں فوراً چلی جاتی ہیں مسجد کی چھت پر، اگر اس قسم کی سیڑھیاں ہوں تو معتکف اوپر والی منزل پر بیٹھ سکتا ہے اور سیڑھیوں کے ذریعے مسجد میں آ جائے تو اس کے لیے اجازت ہے، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن معاملہ اگر برعکس ہے، آپ کو پہلے مسجد سے باہر جانا پڑتا ہے، مسجد سے باہر جا کر پھر وہاں سے سیڑھیوں کے ذریعے دوسری منزل پر جانا پڑتا ہے، اور محمد امین صاحب کی جو صورتحال ہے وہ بھی یہ دوسری صورتحال معلوم ہوتی ہے کہ مسجد سے نکل کر سیڑھیوں پر جانا پڑتا ہے، پھر چھت پر چلے جائیں، اور پھر چھت سے نیچے آئیں تو جوتوں والی جگہ پر آئیں، وہاں سے مسجد میں آنا پڑتا ہے، تو اس طرح ان کا اعتکاف ٹوٹ چکا ہے، ان کو چاہیے کہ یہ قضا کر لیں، اور آئندہ احتیاط کریں کہ آئندہ اگر ایسی سیڑھی میسر ہو تب تو دوسری منزل پر بٹھایا جائے اور نماز کے لیے ان کو نیچے لایا جائے، اور اگر ایسی صورتحال نہ ہو تو پھر ان کو پہلی ہی منزل پر نیچے بیسمنٹ پر بٹھایا جائے۔ شہزاد آصف صاحب دہلی انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ 2 سال قبل میرا ایک بیٹا انتقال کر گیا جس کا نام عبد الحنان تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو آپ کے لیے مغفرت کا سامان فرمائے، ہم دعا گو ہیں۔ الحمدللہ عنقریب دوسری ولادت ہونے والی ہے، کیا اگر اللہ مجھے بیٹا دے تو کیا میں وہی نام جو مرنے والے بیٹے کا تھا وہی رکھ سکتا ہوں، یعنی عبد الحنان، یا نہیں؟ رہنمائی فرما کر شکریہ کا موقع دیں۔ جی بالکل رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے۔ نام ظاہری بات ہے، دیکھیں ہم جو آج کل نام رکھتے ہیں اپنے بچوں کے، تو وہ بھی ایسے ہیں جو دنیا میں اشخاص موجود تھے، وہ اللہ کے پاس چلے گئے، اب وہی نام دوبارہ آ چکا، تو اگر بیٹا پہلا فوت ہو چکا ہے تو اس کا نام آپ دوسرے بیٹے کو دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ شہزاد بشیر صاحب آپ میلسی سے سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب عرض یہ ہے کہ کیا حاملہ عورت کا روزہ ایک شمار ہوتا ہے یا 2؟ روزہ تو ایک ہی شمار ہوگا، روزے تو 2 شمار نہیں ہوں گے۔ البتہ حاملہ عورت جو مشقت اٹھاتی ہے، بوجھ اٹھا رہی ہے اور تکالیف کے ساتھ روزہ رکھ رہی ہے، تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ اجر عطا فرمائیں گے، ایک تو روزے کا اور ساتھ ساتھ جو مشقت اٹھائی ہے تو اس مشقت کا بھی اس خاتون کو اجر دیں گے انشاءاللہ۔ محمد عبداللہ صاحب آپ سوال کرتے ہیں، سنت اعتکاف کے علاوہ جو واجب اعتکاف ہوتا ہے اس کی کیا ترتیب ہے؟ جواب دے کر مشکور فرمائیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، آمین۔ دیکھیے واجب اعتکاف کی ترتیب وہی ہے جو سنت اعتکاف کی ہے۔ واجب اعتکاف میں بھی مسجد کی حدود سے باہر نکلنا جائز نہیں ہوتا سوائے بشری تقاضے کے، جس طرح سنت اعتکاف میں ہے۔ جس طرح سنت اعتکاف میں روزہ رکھنا ضروری ہے، روزہ نہ رکھا تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، بالکل اسی طرح جب آپ واجب اعتکاف بیٹھیں گے تو اس میں بھی آپ کو روزہ رکھنے کی ایسی ہی پابندی کرنی ہوگی جس طرح سنت اعتکاف میں کی جاتی ہے۔ بس یہ ہے، باقی سنت اعتکاف جو ہے یہ آخری عشرہ کا ہوتا ہے، یعنی 21 رمضان المبارک سے لے کر شوال کا چاند نظر آنے تک۔ لیکن اس کے علاوہ جو واجب اعتکاف ہے، آپ نے جتنے دن واجب اعتکاف اپنے اوپر لازم کیا، نظر مانی تھی، منت مانی تھی، یا ویسے اپنے اوپر لاگو کر لیا، تو اتنے ایام کا آپ اعتکاف بیٹھیں گے۔ وہ 3 دن بھی ہو سکتے ہیں، 5 دن بھی ہو سکتے ہیں اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو واجب اعتکاف میں یہ پابندیاں آپ نے اختیار کرنی ہیں۔ فیضان احمد صاحب امرواتی مہاراشٹر انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں، السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کی دعائیں ہیں الحمدللہ۔ مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ کیا اعتکاف کرنے والا مغرب کی نماز کے بعد مسجد میں پہنچے تو کیا اس کا مسنون اعتکاف ہوگا یا نہیں؟ جواب مرحمت فرمائیے، جزاک اللہ۔ مغرب
کی نماز کے بعد اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہو یا کوئی خاتون اعتکاف گاہ میں داخل ہو تو اس کا اعتکاف مسنون شمار نہیں ہوگا، ہاں اعتکاف نفلی شمار ہوگا۔ اور اگر اس طرح کوئی شخص مسجد جا چکا ہے تو بالکل اس کو بیٹھنا چاہیے، نفلی اعتکاف کے اپنے فضائل ہیں، وہاں جو عبادات کرے گا اور خصوصاً تاکراتوں میں جو عبادات کرے گا تو ممکن ہے کہ وہ تاکرات لیلۃ القدر کی رات ہو، تو اگرچہ اس کو مسنون اعتکاف کا ثواب نہ ملے گا لیکن اعتکاف کا ثواب اس کو بہرحال ملے گا اور عبادات کا ثواب تو ضرور ملے گا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اگر مغرب کے بعد بھی بھلے کوئی شخص اعتکاف گاہ میں داخل ہوتا ہے تو پھر بھی اس کو بیٹھ جانا چاہیے، اس کو جو ہے وہ تنگ دل ہو کر باہر نکلنا نہیں چاہیے۔ شمس الاسلام صاحب مردان سے آپ سوال کرتے ہیں، مردے کو دفنانے کے بعد قبر کے سر کی طرف سورۃ بقرہ کی پہلی رکوع اور پیروں کی طرف سورۃ البقرہ کا آخر رکوع پڑھنا شریعت میں سنت یا واجب ہے یا اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی حیثیت محض مستحب کی ہے۔ بعض احادیث مبارکہ میں واضح طور پر اس کا تذکرہ موجود ہے، ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اس کی تفصیل لکھی ہے، اس کو دیکھ لیا جائے۔ محمد ریحان صاحب مردان سے آپ سوال کرتے ہیں، اپنی مسجد چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے میں اپنے پیر و مرشد کی مسجد میں اعتکاف کرنا درست ہے جبکہ اپنی مسجد میں دوسرا کوئی نہ بیٹھے؟ اپنی مسجد کا اعتکاف یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اگر کوئی شخص بھی نہیں بیٹھا تو سب گناہ گار ہوں گے، اس لیے اولاً کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اپنی مسجد میں بیٹھا جائے۔ اگر اپنی مسجد میں موجود ہوں احباب تو پھر کسی دوسری جگہ اگر بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ سکتے ہیں، اور عموماً ہمارے حضرات اپنے مشائخ اور اپنے بڑوں کی خانقاہوں میں جاتے ہیں، وہاں جا کر مساجد میں بیٹھتے ہیں، تو وہاں ایک تو اعتکاف آپ کا ہو جاتا ہے اور دوسری اہم بات یہ کہ وہاں پیر و مرشد اور خانقاہی ماحول ہوتا ہے، جہاں عبادت کا ماحول زیادہ ہو وہاں عبادت ذوق و شوق سے انسان کرتا ہے۔ تو اگر اپنی مسجد میں کوئی نہیں بیٹھا تو گناہ تو ضرور ملے گا، بہرحال آپ اگر کسی دوسری جگہ چلے گئے ہیں تو اعتکاف کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ محمد کامران صاحب مردان سے آپ سوال پوچھتے ہیں، کسی کی بہت ساری نمازیں قضا ہو چکی ہوں تو ان کو لوٹانے کی کیا ترتیب ہوگی؟ فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ ایک بندے کی مثلاً 5 سال کی نمازیں، 3 سال کی نمازیں، 2 مہینوں کی نمازیں رہتی ہیں اور اس کو ایگزیکٹ تعداد یاد نہیں کہ کس وقت کی تھی اور کون سی تھی، بس یہ ہے کہ 5 سال کی ہیں، 3 سال کی ہیں۔ ان کو لوٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ مثلاً اب فجر کی نماز لے لے، یہ کہہ دے کہ میں فجر کی نمازوں میں سے جو نمازیں میرے اوپر رہتی ہیں میں ان میں سے پہلی پڑھتا ہوں، پھر پہلی جب پڑھ لی تو اب مثلاً اس کی تھی 1000 نماز، 1000 میں سے اس نے 1 پڑھ لی ہے تو اب 999 نمازیں رہ گئی۔ اب جب دوبارہ فجر کی نماز کو قضا کرنے لگے گا تو پھر کہہ دے کہ میں جو نمازیں رہتی تھیں ان میں سے پہلی پڑھتا ہوں، کیونکہ جو پہلی پڑھ لی تھی اس کے بعد جو باقی ماندہ ہیں، باقی ماندہ میں سے اب یہ 99 والی 999 والی جو نماز تھی اب وہ پہلی بن جائے گی، اس کو جب پڑھ لیا وہ تو ادا ہو گئی، اب قضا میں سے پھر پہلی، تو اس طرح کر کے اپنی نمازوں کو پورا کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ جتنا جلد از جلد ہو سکے نمازوں کو اپنے ذمہ سے اتارا جائے۔ عبداللہ صاحب مردان سے آپ سوال کرتے ہیں کہ عیدگاہ کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیے، جہاں پر عید کی نماز پڑھی جاتی ہے اس کو عیدگاہ کہتے ہیں، اور عام طور پر عید کی نماز ہمارے علاقوں میں یہ مسجد میں نہیں پڑھی جاتی بلکہ محلے میں یا علاقے میں کوئی بڑا لان ہو، کوئی بڑا پلاٹ ہو، کوئی بڑا میدان ہو، وہاں پر پڑھی جاتی ہے۔ تو اس کو اگر کوئی شخص وقف کرتا ہے اس لیے کہ یہاں پر لوگ عید کی نماز پڑھیں تو وہ شرعی عیدگاہ کہلاتی ہے، اس کا بھی عزت اور احترام ہوگا، اور وہ بھی اسی طرح وقف ہوتی ہے جس طرح مساجد ہوتی ہیں، اس کو کسی اور مقصد میں استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا۔ اپنے محلے والے ناراض کر کے اپنی مسجد چھوڑ کے عیدگاہ میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اگر کوئی شخص عیدگاہ میں نماز پڑھتا ہے اس وجہ سے کہ محلے میں ناراضگی ہے یا محلے کے مسجد میں لڑائی ہے، تو ہمارا مشورہ تو اس بارے میں یہ ہے کہ کوشش کی جائے اور مقتدر اور قداور بندوں کو درمیان میں ڈال کر آپس کی لڑائی کو ختم کیا جائے۔ رمضان المقدس کا عظیم مہینہ ہے، تو اس عظیم مہینہ کی برکت سے ہماری لڑائیاں، باہمی رنجشیں اور دشمنیاں ختم ہونی چاہیے۔ بہرحال اگر آپ وہاں سے چلے گئے دوسری جگہ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز تو بہرحال آپ کی ہو جائے گی، لیکن مسجد کے ثواب سے بہرحال محروم رہیں گے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ مسجد ہی کو ترجیح دی جائے۔
قاری شمس الاسلام صاحب آپ سوال کرتے ہیں دکان کرایہ پر حاصل کرنے پر مالک دکان کچھ پیسے ایڈوانس لیتے ہیں جس کو پنجاب والے پگڑی اور پشتو والے پیشگی کہتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ فقہاء نے وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اس طرح کرنا درست نہیں ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ باقی تفصیلی صورتحال آپ ہمارے ای میل پر جو آپ نے سوال بھیجا ہے وہیں پر آپ بھیج دیں تو آپ کو بھجوا دی جائے گی کہ اس کی ناجائز ہونے کی کیا وجوہ ہیں، بہرحال اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ محمد شاہد صاحب پشاور سے آپ سوال پوچھتے ہیں کہ کسی بھی فصل میں ایڈوانس عشر دینا کیسا ہے؟ جی ہاں، دے سکتے ہیں، بعد میں اس کا حساب کر لیا جائے۔ محمد مبصر صاحب، اگر معتکف کے پاس زیادہ کپڑے نہ ہوں اور جو موجود ہیں وہ میلے ہو گئے ہوں تو کیا معتکف اپنے کپڑے یا ٹوپی مسجد سے باہر دھو سکتا ہے؟ مسجد سے باہر تو نہیں دھو سکتا، اس سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں البتہ کوئی اگر آدمی میسر ہے تو اس کے ذریعے کپڑے دھلوا لیے جائیں، اور قریب میں کوئی مارکیٹ ہو تو کپڑے پہن لیے جائیں، اور جو زائد کپڑے ہیں 1 جوڑا 2 جوڑے ان کو مارکیٹ بھیج کر کسی کے ذریعے دھلوا لیا جائے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پانی مسجد میں منگوا لیا جائے، وہیں پر بالٹی کے اندر کپڑے بھگو کے رکھ دیں، وہیں صاف کر کے کسی کے ذریعے باہر آپ ان کو دھوپ پر خشک ہونے کے لیے رکھ دیں۔ تو کوئی بھی صورت اختیار کر لیں جو ممکن اور میسر ہو، لیکن کپڑے دھونے کے لیے جب آپ مسجد سے نکلیں گے تو پھر آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جہاد علی صاحب مردان سے آپ سوال پوچھتے ہیں جس پرفیوم میں الکوہل یقینی ہو اس کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، الکوہل جو بنتی ہے وہ مختلف اشیاء سے بنتی ہے۔ اگر الکوہل ان 4 اشیاء سے بنی ہو، انگور، کشمش، کھجور اور چھوارے، ان 4 سے بنی ہو تو ایسی الکوہل یہ استعمال کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ اگر ایسی الکوہل ہے اور وہ پرفیوم میں لگی ہوئی ہے اور اس کو آپ نے اپنے کپڑوں پر چھڑکا ہے تو اس سے آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ تو عمومی مسئلہ تھا جو میں نے عرض کیا۔ جہاں تک پرفیوم کا معاملہ ہے تو علماء کرام کی تحقیق یہ ہے کہ پرفیوم میں جو الکوہل استعمال ہوتا ہے یہ وہ الکوہل نہیں ہے جو نجس ہے، ناپاک ہے اور ان 4 چیزوں سے بنا ہے، بلکہ یہ الکوہل ان کے علاوہ چیزوں سے بنا ہے۔ دال سے بنا ہو، لکڑی سے بنا ہو، اسی طرح آلو سے بنا ہو، شلجم سے بنا ہو، تو یہ جو الکوہل ہوتا ہے یہ ان 4 چیزوں سے بنے الکوہل کے علاوہ چیزوں سے بنا ہوتا ہے، اس لیے اس کے استعمال کرنے کی گنجائش ہے۔ تو آج کل جو مارکیٹ میں ہمارے ہاں پرفیوم پائے جاتے ہیں یہ پرفیوم پاک ہیں، ان کا استعمال کرنا جائز ہے اور پرفیوم لگا کر نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ قاری مختار احمد صاحب آپ سوال کرتے ہیں سرگودا سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص کے پاس 4 عدد بھینسیں ہیں جن کا دودھ بیچتا ہے، معلوم یہ کرنا ہے کہ اس شخص پر ان بھینسوں کی زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں۔ دیکھیے، کوئی شخص بھینس خریدے اس نیت سے کہ میں بھینس کو آگے بیچ دوں گا، اب بھینسوں پر زکوٰۃ ہے۔ اور اگر کوئی شخص بھینس خریدتا ہے، نیت یہ ہے کہ بھینس تو اپنے پاس رکھوں گا لیکن اس کا دودھ آگے بیچوں گا، تو پھر بھینسوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، اس کی جو دودھ والی آمدن ہے اس پر زکوٰۃ ہے، چنانچہ جو تاریخ اس نے زکوٰۃ کی مقرر کی ہوئی ہے کہ اس تاریخ کو میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اس تاریخ تک جتنا اس کے پاس پیسہ موجود ہوگا دودھ کا، جو خرچ ہو چکا سو خرچ ہو چکا، اس کو تو کاؤنٹ نہیں کریں گے، جو موجود ہوگا اس پیسے کو آپ اپنی آمدن میں شامل کر لیں گے اور اس وقت آپ کل کی زکوٰۃ نکال لیں گے اگر یہ نصاب کو پہنچتی ہے تو۔ نصر اللہ صاحب بانی حال جموں کشمیر سے آپ سوال پوچھتے ہیں مفتی صاحب، اگر کوئی آدمی قرآن پاک تلاوت کر کے کسی کو ایصال ثواب کرتا ہے تو جس شخص کو ایصال ثواب کیا اس کو بھی ثواب ملے گا اور جس نے کیا اس کو بھی ثواب ملے گا؟ جی ہاں، دونوں کو ثواب ملے گا۔ ایصال ثواب کا تعلق اس چیز سے ہے کہ آپ نے کسی کو کوئی چیز ایصال کی ہے ثواب، اس کو بھی ثواب ملے گا اور آپ کے نام اعمال سے بھی کم نہیں ہوگا۔ محمد عبداللہ صاحب آپ سوال پوچھتے ہیں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ خیر وافیت ہے۔ دراصل آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ موبائل میں قرآن مجید پڑھنا کیسا ہے؟ موبائل میں قرآن مجید پڑھنا بالکل جائز ہے، درست ہے اور پڑھنا چاہیے۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک لمبا سفر ہے، آپ اپنے پاس ہارڈ کاپی قرآن کریم کی نہیں رکھ سکتے تو یہ سافٹ کاپی اپنے پاس رکھیے اور اس سے قرآن مجید پڑھیے، بالکل جائز ہے اور درست ہے۔ اور کیا اس کے لیے وضو ضروری ہے؟ جی وضو کرنا چاہیے۔
قرآن کریم ہے تو قرآن کریم کے آداب میں سے ہے کہ اس کو چھونے کے لیے وضو ضروری ہے، اس لیے وضو کر کے ہی قرآن مجید کو ٹچ کرنا چاہیے، چاہے وہ سافٹ کاپی ہو چاہے وہ ہارڈ کاپی ہو۔ اگر حفظ کرنے کے دوران سجدہ آ جائے تو کیا سجدہ کرنا ضروری ہے؟ کیونکہ دوران حفظ وہ آیت بار بار پڑھی جاتی ہے۔ سجدہ کرنا تو بہرحال ضروری ہے، سجدہ تو واجب ہے، لیکن اس کے لیے یہ دیکھا جائے اگر بچہ ہے تو بچے پر سجدہ واجب نہیں ہوتا، اگر بالغ ہے اور وہ قرآن کریم حفظ کر رہا ہے اور آیت بار بار پڑھ رہا ہے تو اس پر تو سجدہ واجب ہے۔ لیکن یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، اگر ایک ہی محفل میں آیت سجدہ بار بار پڑھی جاتی ہو، مثلا کوئی شخص بیٹھا ہے ایک ہی آیت کو بار بار پڑھ رہا ہے، یا جس صورت مبارکہ میں آیت سجدہ ہے اس صورت کو 2-4 دفعہ پڑھ لیا، تو ایک ہی محفل میں ایک ہی آیت سجدہ کو اگر بار بار پڑھتا ہے تو پھر ایک سجدہ صاحب واجب ہوگا۔ آپ بالغ ہیں اور حفظ کی درسگاہ میں بیٹھے ہیں اور آپ نے آیت سجدہ تلاوت کی اور بار بار تلاوت کر رہے ہیں تو اس سے صرف ایک سجدہ واجب ہوگا۔ ہاں، اگر آپ نے یہاں آیت سجدہ تلاوت کی، اس کے بعد دوسری محفل میں چلے گئے، وہاں کی تیسری میں چلے گئے، تو جتنی محافل آپ نے تبدیل کی ہیں اتنی محافل میں آپ کو سجدہ تلاوت کرنا پڑے گا۔ محمد عبداللہ صاحب آپ سوال پوچھتے ہیں، حضرت اگر فجر کی جماعت شروع ہو تو کیا سنت پڑھے بغیر جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو برائے کرم فرض اور سنت کی فضیلت واضح فرمائیے۔ دیکھیے، اگر کوئی شخص ایسے وقت میں آیا کہ صبح کے فرض پڑھے جا رہے تھے، اب یہ دیکھے کہ میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں 2 رکعت سنت پڑھوں، سنت پڑھنے کے بعد میں امام صاحب کے ساتھ 1 رکعت میں شریک ہو جاؤں گا، یا کم از کم مجھے دوسری رکعت کا قاعدہ مل جائے گا، تو یہ شخص مسجد میں ہو کر مسجد کی کسی کونے میں، کسی دیوار کے پیچھے، کسی ستون کے پیچھے، اگر نماز اندر ہو رہی ہے تو مسجد کے برآمدے میں یا مسجد کے صحن میں یہ اپنی 2 رکعت پڑھے اور پڑھنے کے بعد جماعت میں شریک ہو جائے۔ اور اگر یہ شخص جماعت میں شریک ہونے پر اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر جماعت میں شریک نہیں ہوتا، اپنی سنتیں پڑھتا ہوں تو 1 رکعت کیا مجھے آخری قاعدہ بھی نہیں ملے گا، تو یہ شخص اپنی سنتیں چھوڑے اور فوراً آ کر جماعت میں شامل ہو جائے۔ جہاں تک بات آپ نے کی کہ اس کی فضائل بیان کر دیجئے، تو استاذ محترم کی کتاب نماز اہل سنت والجماعت، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس رکھ لیجئے۔ اس میں استاذ محترم نے فجر کی 2 سنتوں کی بابت 2 احادیث نقل فرمائی ہیں، ان کو ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ آگے سوال پوچھا ہم سے انڈیا گجرات سے علقمہ صاحب نے، آپ پوچھتے ہیں کیا ادعیہ معصورہ کے اکیلے میں مانگے تو جمع کے صیغے کے ساتھ مانگ سکتے ہیں؟ جی ہاں، جمع کے صیغے کے ساتھ مانگ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ندیم احمد صاحب اسلام آباد سے آپ سوال کرتے ہیں، جناب مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کے نصاب میں کیا فرق ہے؟ اس میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب جب دیکھا جائے تو 4 قسم کا اموال دیکھا جائے گا۔ سونا چاہے جس شیپ میں بھی ہو، ڈلی کی صورت میں ہے، زیور کی صورت میں ہے، برتن کی صورت میں ہے، یا سکے کی صورت میں ہے۔ نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی مال، نمبر 4 مال تجارت۔ تو زکوٰۃ کے نصاب میں ان 4 قسم کے اموال کو دیکھا جائے گا۔ اگر کسی کے پاس ان 4 قسم کا اموال ہے اور اس کی مالیت یہ بنتی ہے 52.5 تولہ چاندی کے برابر، جو ہمارے پاکستان کے موجودہ ریٹ کے مطابق 80,966 روپے ہے، اگر اتنی مالیت بنتی ہے تو یہ صاحب نصاب ہے۔ اور جہاں تک نصاب ہے صدقۃ الفطر کا، تو صدقۃ الفطر میں 4 چیزیں تو یہ ہو گئی، 5ویں چیز زائد از ضرورت سامان کو دیکھا جاتا ہے۔ زائد از ضرورت سامان سے مراد گھر کا وہ سامان ہے جو سال بھر میں استعمال نہیں ہوا۔ آپ کے گھر میں کوئی مشینری پڑی تھی ہے لاکھوں روپے کی، لیکن استعمال نہیں ہو رہی۔ گھر کے برتن ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، بند ڈبوں میں پیک پڑے ہوئے ہیں، استعمال نہیں ہو رہے۔ تو اگر 4 قسم کا مال یہ ہے اور 5ویں قسم زائد از ضرورت سامان ہے، ان سب کو جمع کیا جائے اور ان کی مالیت یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر موجودہ پاکستانی ریٹ میں 80,966 روپے کے برابر ہو، تو اب اس شخص کو کہہ دیں گے کہ اس پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ تو دونوں میں زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کے نصاب میں یہ فرق ہے۔ دوسرا سوال آپ پوچھتے ہیں کہ ہمارے یہاں طلوع آفتاب 5:10 پر ہے،
تو میں اشراق کی نماز کب پڑھ سکتا ہوں؟ چاش کی نماز کا وقت کب شروع ہوگا اور کب تک رہے گا؟ دیکھیے سورج طلوع ہونے کے 10-15 منٹ بعد آپ اشراق پڑھ لیجئے اور اس کے 2 گھنٹے کے بعد آپ چاش پڑھ لیجئے۔ آخری سوال ہم سے پوچھا ہے مقبوضہ کشمیر سے عرفان مسعودی صاحب نے۔ انہوں نے کل بھی ہم سے سوال پوچھا تھا کہ اگر امام صاحب یا حافظ صاحب نے نماز پڑھاتے ہوئے لحن جلی کی ہے، یعنی ایک ایسی غلطی کی ہے جو بڑی غلطی شمار ہوتی ہے، تو کیا اس سے نماز ہوگی؟ میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ عمومی قاعدہ تو یہی ہے کہ لحن جلی سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے، دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے۔ لیکن کون سی غلطی لحن جلی ہے، بڑی غلطی ہے، اور کون سی لحن خفی ہے، چھوٹی غلطی ہے، اس کے لیے آپ ہمیں اصل مسئلہ بھیجیں جو آپ کے ساتھ پیش آیا۔ تو انہوں نے تفصیلی آج اپنی صورتحال بھیجی ہے کہ پچھلے سال ہم نے ایک امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھی، گھر کے اور افراد بھی تھے، ہم بھی تھے، تو محسوس ایسے ہوتا تھا کہ امام صاحب نے للہ صمد پڑھا ہے۔ سورۃ الاخلاص میں جب ہے نا قل هو اللہ احد اللہ صمد، اللہ صمد کی بجائے انہوں نے للہ صمد پڑھا ہے، تو کہتے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ان امام صاحب سے رابطہ کر کے پوچھیں کہ وہ للہ صمد پڑھتے تھے یا کیا پڑھتے تھے۔ آپ کے پورے سوال دیکھنے سے ہمیں یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ سورۃ الاخلاص جب پڑھی جاتی ہے قل هو اللہ احد اللہ صمد، احد پر جو تنوین ہے احدن، تو تنوین کو یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے قل هو اللہ احد اللہ صمد، تو ممکن ہے انہوں نے تنوین کو پڑھتے ہوئے یوں کہا ہو قل هو اللہ احد اللہ صمد، نون کے نیچے زیر کر کے پڑھا ہو، تو ممکن ہے یوں پڑھا ہو، تو یہ پڑھنا لحن جلی نہیں ہے، یہ بالکل صاف اور درست بات ہے۔ آپ ان سے اس بات کی وضاحت پوچھیں، اور ممکن ہے ایسا ہی ہوگا تو اس طرح ہے، تو اس طرح لحن جلی نہیں ہے، بالکل قرات درست ہے اور آپ کی نماز بلا شبہ درست ہو چکی ہے۔ تو انہی سوالات کے جوابات کے ساتھ ہماری آج کی سوال جواب کی نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ کے مسائل کو صحیح سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المقدس کی عظیم الشان گھڑیاں ہیں، اور یہ رات آج کی جو رات ہے، یہ رات ہماری طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ ممکن ہے کہ رات لیلۃ القدر ہو، تو اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کیجیے، تلاوت قرآن پاک کیجیے، ذکر اللہ کیجیے، درود شریف پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کیجیے، اپنے لیے بھی دعائیں کیجیے، اور جہاں اپنے لیے دعا کیجیے وہاں مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا پاکستان، ہمارے استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم، مرکز کے اساتذہ اور ہماری احناف میڈیا سروسز کی ٹیم کو اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پر یاد رکھیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔